اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ جیسا انسانی حیات کو ہدایت کے لیے جامع دین مقرر فرمایا ہے، حیات انسانی کی حفاظت کے لیے نظام تقوی متعارف فرمایا۔ یہ ہفتہ پورا میرا نماز جمعہ کے نظم و انضباط بتانے میں گزرا ہے۔ اب یہ بورڈ والمومنین ادھر خواتین والی سائڈ پہ جا کے پڑھ کے جائیں، جہاں سے مومنین کا آنا جانا ہے اس طرف لگانے تھے۔ یہ طلبہ جو ستون کے پیچھے کھلی لائنوں میں بیٹھے ہیں اٹھ کے ساتھ ملیں، کیمرے سے اس طرف طلبہ بیٹھے، جڑ جائیں، ساتھ جڑ جائیں۔ یہ کیمرے کے آگے جو دو بیٹھے ہیں اٹھ جائیں، یہاں سے سائڈ پہ جا کے بیٹھے۔ نماز جمعہ منعقد کرنے کے لیے ایک کمیٹی انعقاد جمعہ کے لیے ہم نے اپنی مدیریتی کمیٹی کو کہا تھا بنائیں، جس میں مومنین بھی ہوں، جس میں جامعہ کا عملہ بھی ہو، جس میں کمیٹی کے ارکان بھی ہوں، اور وہ جس طرح نماز جمعہ کی مناسبتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق بنائیں۔ آج جو مناسبت ہے وہ میلاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وحدت، ہفتہ وحدت ہے، اور یہ ماحول ہونا چاہیے تھا پورے جمعہ کے پنڈال میں، تاکہ حاضرین جمعہ بھی اس ماحول میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان موضوعات سے قریب کریں، اور جو باہر دیکھتے ہیں میڈیا پر وہ بھی اس ماحول کو دیکھ کر ان کا ذہن ان موضوعات کی طرف متوجہ ہو، وحدت اور میلاد دونوں کی طرف۔ امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعے تک کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ تقوی اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ انسان کو جس طرح ہدایت کی ضرورت ہے، اسی طرح حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اور اگر حفاظت نہ ہو تو ہدایت رائگان ہے، ضائع ہے۔ جو چیز ہم بناتے ہیں اگر اس کی حفاظت نہ کریں تو وہ ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے، ساری ضائع چلی جاتی ہے محنت۔ ٹھیک جگہ رکھ رہے ہیں، وہی مناسب ترین جگہ ان اقوال کے لیے ہے جہاں آپ نے رکھے ہیں، آپ نے تشخیص دیا ہے۔
بیٹھ جائیں، ابھی مجھے خطبہ دینے دیں، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں، اس دفعہ جتنا کیا ہے چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، یہ سارے جو ابھی اٹھ کے متحرک ہوئے ہیں بیٹھ جائیں۔ جو چیز ہم بناتے ہیں اس کی حفاظت کی اہمیت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی بنانے کی ہے، بلکہ بنانے سے زیادہ اہمیت اس کو بچانے کی ہے۔ آپ نے ادارہ بنایا ہے، ادارہ پہ محنت لگی ہے، پیسہ لگا ہے، اس کی حفاظت پہ اتنا ہی پیسہ لگانا ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی نظام بنایا ہے، اس نظام کی حفاظت پر اتنا ہی پیسہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقلی اور فطری اور الہی ضابطے کے مطابق انسان کے لیے دین بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے، اور انسان و دین کی حفاظت کے لیے اتنا ہی اہتمام کیا ہے جتنا انسان کی تخلیق اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، اور اس حفاظتی بندوبست کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ میں ترتیب وہی ہے جو انسان کی خلقت میں ہے اور جو انسان کی ہدایت میں ہے۔ خلقت اور ہدایت میں ترتیب یہ ہے حیات انسانی کی کہ اس کا ایک بنیادی شعبہ حیات کا، تخلیق و ہدایت دونوں میں، وہ سماج ہے، امت ہے، اجتماعیت ہے، اور اجتماعی تقاضے اور لوازمات، اجتماعی نظام ہے۔ اور پھر اس اجتماعی نظام کی ظرفیت کے اندر دیگر حیات کے شعبے قرار دیے ہیں، جیسے انسان کی انفرادی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، طبقاتی زندگی ہے، صنفی زندگی ہے، یہ سماجی ظرف کے اندر قرار دی ہے۔ اور حفاظت میں بھی یہی ترتیب ملحوظ رکھی ہے کہ حفاظت میں سب سے اہم حفاظتی شعبہ سماج ہے، اور اس محفوظ متقی سماج کے اندر محفوظ و متقی انسان کو قرار دیا گیا ہے، چونکہ سماج ہی انسان کو با تقوی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ اور باقی چیزیں جو اس کے ممد ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، جیسے علم ہے، علم مدد دیتا ہے انسان کو سماج بنانے میں اور سماج کو محفوظ بنانے میں۔ خود علم بجائے خود بذات خود کچھ بھی نہیں کرتا، علم محض روشنی ہے، اور روشنی موجود ہو تو بھی روشنی کچھ نہیں کرتی، روشنی کے اندر انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے، سماج کو کچھ حرکت کرنی ہوتی ہے۔ خود روشنی نہیں کرتی، انسان کے کام علم کے ذمہ نہیں ہے، علم انسان کا مددگار ہے، معاون ہے اور سہولتکار ہے انسان کے لیے۔ اور علم متبادل و جاگزین بھی نہیں ہے، ہدایت کا بھی اور دین کا بھی۔ علم کا ایک اپنا کردار ہے جو بنیادی ہے انسان کے لیے، چونکہ علم کے بغیر کوئی جہت انسان کی متعین نہیں ہو سکتی۔ سماجی تقویٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا مرحلہ سماج کی تشکیل کا رکھا ہے، دوسرا مرحلہ سماج کی پرورش استحکام کا ہے، اور تیسرا مرحلہ سماج کی حفاظت کا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کریم نے بعثت انبیاء کا مقصد یہی رکھا ہے، امت سازی، انسانوں کو پراکندگی اور انتشار سے نکال کر امت کی شکل دینا، اور پھر اس امت کی ہدایت و رہنمائی اور اس کی حفاظت۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے معمار نظام الہی کے طور پر قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ تمام انبیاء کا ہدف ایک ہے،
لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نمایاں طور پر قرآن نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ باقی انبیاء حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے نظام کو تکمیل کرنے کے مامور ہیں اور پابند ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ابراہیمی نظام کو، الہی نظام کو جو حضرت ابراہیم خلیل نے بنیاد رکھی یا تشکیل دیا ہے، اس کو تکمیل کرنے والے ہیں۔ خاتم ختم سے ہے، لیکن ختم کا معنی اردو میں اور عربی میں مختلف ہے۔ اردو میں ختم اینڈ کو کہتے ہیں، اینڈ کر دیا، جیسے کھانا ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، یا کوئی چیز تھی پیسہ ختم ہو گیا، ختم اینڈ کو کہتے ہیں۔ خالی ہو جانا، ساری چیز کا بک جانا، ساری چیز کا مصرف ہو جانا، اس کو ہم ختم کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ختم، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، مہر کو کہتے ہیں، مکمل ہونے کی نشانی۔ جو چیز مکمل ہو جاتی ہے، فائل مکمل ہو جاتی ہے، خط مکمل ہو جاتا ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، پھر آخر میں اس تکمیل کی علامت کے طور پر مہر لگائی جاتی ہے۔ خاتم، مختوم، یعنی جو مکمل چیز جس کو مہر لگا دی گئی ہے، یعنی اس کے تکمیل کی نشانی لگا دی گئی ہے، دستخط کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ دین خاتم لے کر آئے ہیں، اور دین خاتم کے ذریعے سے تکمیل کر دیا ہے انبیاء کا کام، سلسلہ انبیاء کا تمام کام دین خاتم کے ذریعے مکمل کر دیا ہے۔ دین کامل، دین خاتم، اور اسی طرح ہدایت بھی خاتم یعنی مکمل ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو انبیاء کے حصے کا کام تھا وہ رسول اللہ پر مکمل ہو گیا ہے، ادھورا نہیں چھوڑ دیا، اینڈ نہیں ہوا، جاری ہے، مکمل ہو گیا ہے، اس پہ مہر لگا دی گئی ہے کہ اب ہدایت انسان کے لیے ہر چیز ضروری ہے سوائے اس شعبے کے جو انبیاء کو کرنا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت دین کی لے کر انسان کو تک پہنچانا، وہ مکمل ہو گیا، نصاب سازی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آگے معلمین کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے، باقی طبقات کا کام باقی رہتا ہے۔ انبیاء کا کام دین کو اللہ سے دریافت کر کے انسان تک پہنچانا، یہ مکمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نظام الہی کی بنیاد رکھی تو جس طرح اللہ کا حکم تھا اسی طرح سے کیا، چونکہ تسلیم ہونا حضرت ابراہیم نے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا طلب کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں تسلیم رکھ اپنے سامنے، اپنے احکام نظام کے سامنے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی بعد میں اتنے صاحب رائے ہو جائیں، اتنے عقل مند اور سمجھدار ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کا نظام اور حکم فالتو نظر آئے اور ہم خود اپنی تشخیص اور اپنی ثوابدید پر احکام معین کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو، بلکہ ہم تسلیم ہوں۔ اللہ نے بھی حضرت ابراہیم کو یہی حکم دیا تھا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم، ہم نے کہا تسلیم رہو تو تسلیم رہے۔ تو یہ سارا نتیجہ تسلیم ہی کا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نظام کی تاسیس اور نظام کا تسلسل طلب کیا کہ یہ نظام جو میرے ذریعے بنایا جا رہا ہے یہ آگے بڑھے، ختم نہ ہو جائے، نہ میرے دور میں ختم ہو جائے، نہ میرے بعد، جب تک زمین پر انسان ہے یہ نظام جاری رہے۔ اور وہ اہتمام، وہ انتظام حضرت ابراہیم خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے ذریت میں امت مسلمہ مانگی، ذریت کے لیے امامت مانگی،
ذریت کے لیے بعثت بھی طلب کی، رسول کی بعثت جو اس ذریت کو یا امت کو وہی نظام رکھ دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے اور جو حضرت ابراہیم خود انجام دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ نبی جو مبعوث ہوں گے، بعثت فترت کے بعد ہے، بعثت بیٹھی ہوئی منجمد قوم کو اٹھانا، ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے جو قوم زوال پذیر ہو جائے، جس کے اندر حرکت، رشد، نشو و نما ختم ہو جائے، اس قوم کو حرکت میں لانا بعثت ہے۔ تو جب بھی اس قوم کے اندر زوال آ جائے، رکود آ جائے، جمود آ جائے اور راہ خدا سے یہ تھک جائیں، دور ہو جائیں، تو اس وقت ان کے اندر رسول مبعوث فرما، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ان کے اندر اے پروردگار رسول مبعوث فرما، انہی میں سے، منہم، رسول انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہ رسول کیا کریں؟ وہ رسول انہیں تلاوت آیات خدا کریں ان کے اوپر، اور دوسرا تعلیم کتاب و حکمت انہیں دیں، اور تیسرا ان کا تزکیہ کریں یا انہیں تزکیہ کریں، یزکیہم، ان کا نہیں، انہیں تزکیہ کریں، خود انہیں تزکیہ کریں۔ اب یہ تین ضابطے حضرت ابراہیم خلیل نے رسول مبعوث کے لیے طلب کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور خود بھی یہی کام انجام دیا ہے۔ یہ تین کام حضرت ابراہیم نے امت سازی کے لیے، ہدایت الہی کے لیے اور الہی نظام کی برپائی کے لیے جو مناسک حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیے ہیں، وہ مناسک اگر خلاصہ کریں تو یہ تین بنتے ہیں امت سازی کے لیے الہی طریقہ کار۔ یہ تین میں خلاصہ ہو جاتا ہے، اگر اس کو کھولیں تو وہ پوری تفصیل بن جاتی ہے، یعنی قرآن بن جاتا ہے، اور اگر اس کو سمرائز کریں، خلاصہ کریں، تو یہ تین چیزیں، تین روشیں ہیں، تین میتھڈ ہیں جن کے ذریعے سے سماج تشکیل پائے گا، سماج کی ہدایت ہوگی، اور ان کے اندر حرکت پیدا ہوگی، اور ان کے اندر رشد و نمو پیدا ہوگی۔ وہ تین چیزیں، ایک تلاوت آیات ہیں، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ ہے، اور یہ تینوں مفاہیم قرآن میں متعدد مرتبہ تکرار ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور آخر تک، سورہ جمعہ تک یہ مفاہیم تینوں باہم ذکر کیے جا رہے ہیں۔ البتہ کسی جگہ پر الگ الگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر مواقع میں ان تینوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، تلاوت، تعلیم و تزکیہ۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تثلیث ہے، یہ ایک مثلث ہے، مثلث جو معاشرہ سازی کی روش کی مثلث ہے، تلاوت، تعلیم اور تزکیہ۔ ایک دین کے ستون، الہی نظام کی بنیاد کی مثلث ہے، اور وہ ہے ایمان، اقامت الصلاح اور ایتاء الزکاۃ۔ وہ مثلث ہم نے توڑ دی ہے جو قرآن کریم نے زیادہ تکرار کی ہے کہ آمنو، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ قرآن کا حکم ہے کہ آپ ایمان لاؤ، تمام انبیاء نے اپنی اقوام کو، اپنی نسلوں کو یہی حکم دیا، ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اقامت الصلاۃ کرو اور ایتاء الزکاۃ۔ وہ تینوں مفاہیم بدل گئے ہیں، الفاظ موجود ہیں، ایک تو وہ مثلث توڑ دی ہم نے، ایمان مستقل ہو گیا، اقامت الصلاۃ الگ مفہوم بن گیا، ایتاء الزکاۃ الگ بن گیا، اور ہم نے صلاۃ و زکوٰۃ کے بجائے نماز و روزہ اپنی طرف سے، روزہ زکوٰۃ کی جگہ روزہ رکھ دیا، ترجمہ کر کے نماز و روزہ۔
اور توڑ دی وہ مثلث جو قرآن نے ذکر کی تھی کہ اس کا ربط ہے آپس میں، ذکراً لفظاً بھی ہے اور معنی و مفہوم میں بھی ہے، اور خصوصاً تاثیر میں ہے کہ جب تین چیزیں باہم جوڑ کر کوئی نظام بنایا جائے گا تو اس وقت صحیح بنیاد بنتی ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ نہ جوڑیں، اسمبل نہ کریں ان کو، اور ان کے اندر جو ترکیب مقدار ہے اس کو آپ اپنی صوابدید پر بدل دیں، تین چیزوں کو چار کر دیں آپ، یا تین کو دو کر دیں آپ، یا زکوٰۃ کی جگہ اٹھا کے روزہ رکھ دیں آپ، اس صورت میں جو چیز بنے گی یا بنائی جائے گی وہ نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس لیے جو ترکیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے، ایمان، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ بنیاد بنے، فاؤنڈیشن اس کی ہو، اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوگی۔ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑا ہے اور زیادہ چھیڑ دیا ہے اس کو مختلف بہانوں سے، اجتہاد کے نام پر اس کو چھیڑ دیا ہے، اور تعلیم کے نام پر اس کو چھیڑ دیا ہے، تدریس کے نام پر اس کو چھیڑ دیا ہے، تبلیغ کے نام پر اس کو چھیڑ دیا ہے، اور دوسرا جو اس کے اندر تصرف انسان نے کیا ہے وہ یہ کہ اس کے معانی ہی بدل دیے ہیں۔ ایمان اس کی جگہ پر عقیدہ رکھ دیا ہے، ایمان کی جگہ پر ایمان مترادف عقیدے کے ہو گیا ہے، اقامت الصلاۃ کو نماز میں منحصر کر دیا ہے، اور ایتاء الزکوٰۃ کو مال دینے میں مفاہیم بھی بدل دیے، لا محالہ مصادیق بھی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز نہیں رہی جو قرآن کریم نے پیش کی تھی، جس کے اوپر نظام الہی کھڑا کرنا تھا، ان تین ستونوں پر، تین بنیادوں پر۔ ان تین بنیادوں کی اوپر جو نظام کھڑا ہوتا ہے اس کو تین روشوں سے ایک مثلث دیگر کے ذریعے سے آگے بڑھانا ہے، اس کو استحکام دینا ہے۔ وہ روشیں ہیں، میتھڈ ہے۔ پہلی جو تین چیزیں تھیں وہ فاؤنڈیشن ہے، اور یہ تین چیزیں جو ابھی آئی ہیں یہ اس کی بنیاد پر عمارت سازی کے طریقے ہیں، روشیں اور میتھڈ ہیں۔ اور وہ جو قرآن میں موجود ہیں اور اسے بھی ہم نے توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مثلا آپ تعلیم کے ساتھ کبھی بھی تلاوت کہیں بھی ذکر نہیں آتا، نہ علماء کے بیان میں، نہ تربیت طلاب میں، نہ تربیت معلمین میں، کسی جگہ بھی تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں آتا، تلاوت نہیں آتا۔ تعلیم و تربیت پھر آ جاتا ہے، چونکہ اس وقت ایک ملک ایسا ہے جس میں تعلیم و تربیت دونوں مل کر ایک نظام قائم ہے، ایران ہے۔ ایران میں تعلیم نہیں ہے، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت ان کا جو محکمہ ہے تعلیم کا، وہ صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش دونوں اس کا نام ہے، لیکن عملی طور پر تعلیم ہی ہے، پرورش زینت کے طور پر ہے۔ پرورش کے لیے اس طرح نہ نصاب ہے، نہ نظام ہے، نہ امتحان ہے پرورش کا، لیکن پھر بھی انہوں نے لفظاً رکھا ہوا ہے کسی حد تک، تزکیہ کو تربیت مانا کر کے اور تعلیم و تربیت کا ہے، لیکن باقی ساری دنیا میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ بھی نہیں لکھا، تزکیہ کا لفظ نہیں ہے، اور تلاوت تو کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ کسی تفسیر قرآن میں بھی اس مثلث کو اس طرح سے جوڑ کر اور ان کا آپس میں ربط بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ تینوں میں تعلق کیا ہے، کیوں تینوں اکٹھے تکرار ہوتے ہیں۔ تعلیم، تربیت، اور تعلیم، تزکیہ اور تلاوت الگ الگ کر دیا ہے، یعنی تلاوت و تعلیم کو الگ کر دیا ہے اور تعلیم و تزکیہ کو الگ کر دیا ہے۔ تزکیہ کی بنیاد پر علم اخلاق و تصوف پیدا کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، جو عمارت ہم نے توڑ کے ان کو، تلاوت کو الگ کیا، تعلیم کو الگ کیا، تزکیہ الگ کیا، پھر جو تزکیہ الگ کیا اس کا معنی ایسا کیا، تفسیر ایسی کی کہ اس سے علم اخلاق اور علم عرفان نکل آیا، تصوف نکل آیا، کہ یہ تزکیہ والے یا امور ہیں، تزکیہ والا راستہ ہے۔ تعلیم کے لیے مدرسے، کتابیں، دروس، تدریس،
تعلیم کے نام پر یہ چیزیں بنا دی ہم نے، اور تلاوت کے لیے الگ شعبہ، تجوید اور قاری، اور جو الگ ایک ضابطہ بن گیا، تین یہ تینوں مفاہیم، تینوں اصطلاحات قرآن کریم کا نظام ہے امت سازی کے لیے۔ امت سازی کی بنیادیں ایمان، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ہے، باقی تکمیل کنندہ ہیں، باقی جو امور ہیں، عبادات ہوں یا جو بھی ہوں، وہ تکمیل کرنے کے لیے ہیں۔ اصل بنیاد یہ تین ہیں، اور تین روشیں ہیں ان بنیادوں پر معاشرہ اور سماج قائم کرنے کی، تین روشیں ہیں۔ ان تین روشوں میں پہلی تلاوت ہے۔ تلاوت اردو فارسی میں ایک ہی معنی میں سمجھا جاتا ہے، قرآن پڑھنا، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا۔ علماء نے بھی یہ بحث کی ہے تلاوت اور قراءت میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا قراءت خاموش پڑھیں، زیر لب پڑھیں، دل میں پڑھیں تو بھی قراءت ہے، لیکن تلاوت بلند آواز سے پڑھنا اور ایک سورہ مکمل پڑھنا یا باہم پڑھنا، یہ تلاوت ہے۔ قرآن کریم کو ظاہر پہلا حکم ہی قراءت سے شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، جو ذاکروں کو قبول نہیں ہے، ذاکر کہتے ہیں یہ پہلی وحی نہیں ہے، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے۔ پہلی وحی، پہلی آیت جو رسول اللہ پر اتری، جو قرآن کا حصہ بنی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا یعنی پڑھیے آپ۔ رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ آپ پڑھیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ وہ پھر تکرار ہوا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ وہ ماجرا جو شان نزول کے اندر ذکر کیا گیا ہے، مقصد اقرا سے ہی قرآن شروع ہوا ہے، قراءت سے۔ پڑھیے آپ۔ قراءت قرآن کریم میں فقرؤوا ما تیسر منہ، جو بھی آسان میسر ہے، سہولت ہے، جتنا قرآن پڑھنے میں اتنا پڑھا کرو آپ۔ فقرؤوا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کا ادب کیا ہے؟ تو قراءت کا لفظ بھی قرآن ہی کے لیے، قرآن نہیں استعمال ہوا ہے، اور پڑھنا ہے، اس کا معنی پڑھنا ہے۔ تلاوت تمام اہل لغت کا اجماع ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے ماجرا قرآن کریم کے الفاظ کے بارے میں، جیسے تقویٰ میں اشارہ کیا تھا کہ تمام اہل لغت کا اجماع ہے، ایک بھی قول خلاف نہیں ہے کہ تقویٰ کا معنی حفاظت ہے۔ وقایا، تقویٰ وقایا سے ہے، اور وقایا کا معنی حفاظت ہے۔ نہ کسی شیعہ نے، نہ سنی نے، نہ وہابی نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ حفاظت معنی نہیں ہے، سب نے کہا معنی حفاظت ہے۔ اس پر اہل لغت کا اجماع ہے۔ مفسرین بھی جب تقویٰ کا معنی ذکر کرتے ہیں، مفہوم تو حفاظت کہتے ہیں، لیکن جب تفسیر کرنے آتے ہیں تو خوف اور ڈر، اور اتقوا یعنی اللہ سے ڈرو۔ آپ نے تو حفاظت معنی کیا تھا، جب تفسیر کرنے آئے، ترجمہ کرنے آئے تو ڈر لے آئے، وہاں پر آپ حفاظت کے در گئی۔ آپ کسی آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں، نیند پوری کر لیں، اس طرح مشکوک وضو میں نماز خلل ڈالے گی۔ کسی ستون کے پیچھے بیٹھ کے نیند پوری کر لیں۔ یہی حال تلاوت میں بھی ہے۔ اہل لغت کا اجماع ہے اس بات پر، ایک بھی قول خلاف نہیں ہے کہ لفظ تلاوت، یتلو، یہ ایک مادہ عربی لفظ سے بنا ہے، تالیہ، تے لام یہ، یا تے لام واو تلو، تالوا یا تالیہ، دونوں مادہ ذکر کیے گئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس میں تالیہ ہے، کچھ کہتے ہیں تالاوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مادہ یہ ہو یا واو ہو۔ ایک تو عربوں کے ہاں یہ آسانی ہے کہ آپ یہ کی جگہ واو بھی لگا سکتے ہیں، واو کی جگہ یہ بھی
لگا سکتے ہیں۔ یہ حروف علت ہیں، اور حروف علت اسی وجہ سے کہتے ہیں مریض، علت مرض کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ بدل سکتے ہیں آپ، اور بدل دیتے ہیں۔ اور بعض قبائل واو پڑھتے ہیں، بعض یا پڑھتے ہیں۔ یا ہو تو بھی آپ واو پڑھ سکتے ہیں، واو ہو تو بھی آپ یا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عربوں کے ہاں آسانی ہے، اس میں اتنی مشکل نہیں ہے جتنے ہمارے قاریوں نے بنائی ہوئی ہے۔ خود عربوں کے ہاں اتنی مشکل نہیں ہے ان عربی الفاظ کی ترکیب میں بھی اور معنی اور مفہوم میں بھی۔ تالیہ یا تالوا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، کسی متحرک شے کے پیچھے، فاصلے کے بغیر، حائل کے بغیر، رکاوٹ کے بغیر، بالکل جڑ کے کسی شے کے پیچھے رہنا، اس کو عربی زبان میں تلو یا تالیہ کہتے ہیں، پیچھے۔ اور جو عربوں نے یہ لفظ شروع کیا بنا جہاں سے، وہ عربوں کی ہی، جیسا پہلے بھی کہا تھا کہ عرب لغت بنی ہے عربی تہذیب سے، اور عربی تہذیب میں جو زیادہ چیزیں ان کے زیر استعمال تھیں انہی سے لغت بنی ہے۔ اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ، ناکا اور اس کا بچہ، اس سے ایک بڑی تعداد عربی الفاظ اونٹنی سے نکلے ہیں اور اونٹنی کے بچے سے نکلے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ تالی یا تالو ہے۔ اونٹنی کا بچہ جو عربوں کا پسندیدہ جانور بھی ہے اور مفید بھی ہے، اور اس سے زیادہ ان کو انس بھی ہے۔ ابھی گاڑیاں جہاز آ گئے ہیں، پھر بھی اونٹنی نہیں چھوڑی عربوں نے۔ ابھی بھی عرب شہزادے بھی سال میں کچھ دن صحرا میں جاتے ہیں اونٹنی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اور ان کا ادب و شاعری بھی ساری اونٹنی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بر صغیر کے عاشق عورتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور عرب عاشق اونٹنی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اونٹنی محبوبہ ہے ان کی۔ جتنے شاعر ہیں انہوں نے جتنی غزلیں لکھی ہیں وہ اونٹنی پر لکھی ہیں، انہوں نے عورت پر نہیں لکھی۔ انہوں نے عورت عربوں کو زیادہ محبوب نہیں لگتی تھی، یعنی حسین نہیں لگتی تھی عورت۔ اونٹنی زیادہ حسن، ان کے نزدیک اونٹنی کا حسن زیادہ تھا۔ ساری شاعری اونٹنی کے گرد گھومتی ہے۔ اونٹنی چونکہ ان کا زیادہ تعلق استعمال روزمرہ کا تھا، تو اونٹنی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی خصلت یہ ہے وہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا، بالکل ذرا فاصلہ بھی نہیں رکھتا، بالکل اس کی ٹانگوں سے جڑ کے بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ جدھر جائے، دائیں جائے بائیں جائے، سیدھی جائے مڑ کے رائے، یو ٹرن لے، کچھ بھی لے، بچہ ساتھ ساتھ جڑا ہوا اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ باقی جانوروں کے بچے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اپنی ماں سے، اچھل کود کرتے ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ نہیں کرتا، نہ اتنی اچھل کود کرتا ہے، اور اس کی بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ ماں سے جدا نہیں ہوتا، ایک عمر تک بالکل جڑ کے رہتا ہے۔ اسی تعلق کو، یعنی اونٹنی کے بچے کا اونٹنی کے پیچھے پیچھے جڑ کے چلنا فاصلے کے بغیر، اس کو عربی زبان میں تلو کہتے ہیں۔ یہ بنیادی معنی ہے تلو کا یا تالیہ کا، اونٹنی کے بچے کا اونٹنی کے ساتھ جڑ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام اونٹنی کے بچے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، باقی جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور پھر انسانوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جڑ کے چلتے ہیں، باقی جانور بھی ایک دوسرے کے پیچھے جڑ کے چلتے ہیں۔ لیکن یہ خصوصیت ہے کہ یہ رکی ہوئی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ مثلا دیوار کے ساتھ جڑ کے کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو تلو نہیں کہتے، یہ تالیہ نہیں ہے۔ رکی ہوئی جامد چیز کے ساتھ کوئی جوڑ بیٹھے یا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اس کو تلو نہیں کہتے، وہ خلف ہے یا اس کے لیے اور عقب ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تلو یا تالیہ چلتی چیز کے پیچھے جانے کو کہتے ہیں، چلتی چیز کے پیچھے جڑ کے رہنا، جو چل رہی ہو، متحرک ہو، اس کے پیچھے جڑ کے چلنے کو تلو کہتے ہیں۔
تو انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، انسان کے پیچھے انسان چلتا ہے، یا انسان کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، یا ایک قبیلہ ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو اونٹنی کے بچے کے بارے میں تھا، طلب اونٹنی کے بچے کا ناکا کے پیچھے چلنا ہے، یہی منظر جب ناکا کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی انہوں نے دیکھا، متحرک چیزوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں، تو یہ لفظ ان کے بارے میں بھی استعمال کیا کہ اصل بنیادی مطلب اونٹ نہیں ہے، اونٹنی اس میں مصداق کے طور پر ہے۔ بنیادی مفہوم مادہ طلب و تلاوت کا پیچھے چلتی چیز کے پیچھے جڑ کے چلنا ہے، وہ ناکا ہو، وہ بکری ہو، وہ اونٹنی ہو، وہ گھوڑی ہو، گدی ہو، انسان ہو، کوئی جانور ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اس کے پیچھے متحرک چیز کے پیچھے مل کے چلیں گے، آپ جڑ کے چلیں گے تو یہ طلب ہے۔ آج کل کی مثال، چونکہ عرب لغت جب بنی تھی تو اونٹنیاں ہی تھیں، آج کل اس سے بہتر مثالیں طلب کی پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ ہے ٹرین، ریل، قطار، کہ آگے انجن لگتا ہے، پھر اس کے ساتھ جڑ کے پیچھے ڈبے لگے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، فاصلہ نہیں ہوتا، اور فاصلہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے باندھا بھی ہوتا ہے ان کو، ڈبوں کو آپس میں، جدھر انجن جاتا ہے پیچھے ڈبے اسی طرف جاتے رہتے ہیں۔ یہ مثال ہے اصل معنی طلب و تلاوت کی۔ تلاوت یعنی پیچھے چلنا، جڑ کے بلا فاصلہ ساتھ رہ کر پیچھے پیچھے چلنا، یہ تلاوت ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مادی مصداق کے لیے نہیں ہے مختص، پہلے بھی یہ وضاحت کی ہے۔ جو لوگ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، مصروف ہیں سارے لوگ آپ، لیکن ممکن ہے آئندہ کچھ لوگ پیدا ہو جائیں، فارغ ہوں، چونکہ اے آئی نے اب فارغ کر دینا ہے سارے لوگوں کو، اے آئی نے سارے کام کرنے ہیں، تو آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت قرآن پڑھیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے بنیادی اصول ہمیں معلوم ہونے چاہیے، چونکہ قرآن لفظی ہدایت کا مجموعہ ہے، تو الفاظ کے قاعدے، الفاظ کے قوانین، کہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے الفاظ کے قواعد ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، پھر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اصول بھی یہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن عربی لفظ ہے تو پہلے عربی الفاظ کے قواعد، اصول ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ان اصولوں میں سے ایک ضابطہ یہ ہے جو صرف و نحو میں یا رائج علوم عربی میں نہیں پڑھایا جاتا، جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور ان کے شاگردوں نے، البتہ دیگر علماء نے بھی، ہے کہ الفاظ، قرآن کے الفاظ، عربی الفاظ یا کسی بھی لغت کے الفاظ مصادیق کے لیے مقرر نہیں ہوتے، مفاہیم کے لیے ہوتے ہیں۔ الفاظ ہمیشہ مفہوم کے لیے بنایا جاتا ہے، اور مفہوم مصداق کے اوپر منطبق ہوتا ہے، فٹ آتا ہے، تطبیق کیا جاتا ہے۔ لفظ کو ڈائریکٹ مصداق کے سر پہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ لفظ اور مصداق کا تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو بیچ میں مفہوم کو فرض کرنا پڑتا ہے، مفہوم کو واسطہ بنانا پڑتا ہے، مفہوم کو بیچ میں رکھنا پڑتا ہے ذہن میں، پھر اس مفہوم کے ذریعے آپ یہ لفظ مصداق تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے مفاہیم کے لیے ہیں، مصادیق کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ استعمال مصادیق میں ہوتے ہیں، یا جب لفظ بولا جائے ہمارے ذہن میں مصداق آتا ہے، لیکن یہ مفہوم کی مدد سے آتا ہے، بیچ میں سے مفہوم اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے۔ مفہوم کی حالت علماء نے بحث کی ہے کہ آئینہ جیسی ہوتی ہے۔ جیسے جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ اور آپ کے تصویر کے درمیان سے آئینہ اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی آئینے میں اپنی تصویر دیکھی ہے؟ جب آپ آئینے میں اپنی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئینہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ پھر جا کے غور سے دیکھ لینا، آئینہ جہاں لگا ہوا ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں، اپنی تصویر دیکھیں، یہ تصویر آئینہ آپ کو دکھا رہا ہے،
لیکن آئینہ اتنا فداکار ہے، اتنا ایثارگر ہے، اتنا قربانی دینے والا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹا ہی دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں آپ کے اور آپ کی تصویر کے درمیان حائل نہ بنوں۔ یہ ان چیزوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے جن کا کردار آئینہ والا ہوتا ہے، جس کو عربی میں قرآن میں آیت کہا جاتا ہے۔ آیت یعنی جو کسی دوسری شے کی نشاندہی کرے، کوئی دوسری چیز اپنے اندر ہمیں دکھائے، خود نہ دکھے، خود کو جلوگر نہ کرے، کسی دوسری چیز کو آپ کے لیے روشن کرے۔ وہ آئینہ اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے بیچ میں سے۔ آپ ہیں اور آپ کی تصویر ہیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، تصویر آپ کو دیکھے، آپ تصویر کو دیکھیں۔ مفہوم آئینے کا کام کرتا ہے۔ لفظ اور مصداق کے درمیان جو چیز لفظ کو مصداق تک پہنچاتی ہے وہ مفہوم ہے، لیکن یہ مفہوم خود ہٹ جاتا ہے، آپ کی توجہ سے ہٹ جاتا ہے۔ موجود ہوتا ہے، جیسے آئینہ موجود ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ سے ہٹ جاتا ہے اور آپ کی توجہ سیدھی تصویر کی طرف ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح مفہوم بھی لفظ کو اپنے لفظ کو مصداق کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور آپ کے ذہن کو بھی مصداق کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور ہم مصداق کو معنی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ معنی مفہوم ہوتا ہے، اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، سمجھ سکتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ کہتے ہیں راکٹ سائنس نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ الفاظ مفاہیم کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور مفاہیم واسطہ بنتے ہیں مصادیق تک لفظ کو پہنچانے کے یا لفظ کو استعمال کرنے کی۔ سادہ سی بات ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ لفظ مصداق کے لیے نہیں ہے، مفہوم کے لیے ہے، کہ مصادیق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مصادیق بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ مصداق ہے، کبھی جیسے قلم، لفظ قلم آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو جیب میں ہے، یہ قلم ہے، لیکن اس سے پہلے جو قلم تھی وہ بھی قلم تھی، اس سے پہلے جو قلم تھی وہ بھی قلم تھی۔ جب پرندوں کے پر سے کاتب لکھتے تھے تو وہ بھی قلم ہے، جب نئے کو کانے کو تراش کے قلم بنائی جاتی تھی وہ بھی قلم ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے خودکار، یہ بھی قلم ہے، جس میں فاؤنٹن سیاہی بھری جاتی ہے وہ بھی قلم ہے۔ یہ سارے قلم ہیں، اور اگر کوئی چیز مادی نہ ہو، غیر مادی ہو، لیکن کام یہی کرے جو قلم کر رہی ہے، اس کو بھی حقیقتاً قلم کہتے ہیں۔ مفاہیم کے لیے الفاظ کے ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الفاظ مصادیق مانوسہ، جن مصادیق کے ساتھ ہم مانوس ہیں، انس رکھتے ہیں، اور مصادیق مادی کے ساتھ الفاظ مختص نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی مصداق جیسا بھی ہو، مفہوم اس مصداق کے اوپر اسی طرح تطبیق ہوتا ہے جس طرح آپ کے مانوس مصداق یا آپ کے مادی مصداق کے اوپر لفظ منطبق ہوا ہے۔ لہذا جو غیر جسمانی مصادیق ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے بھی ویسے ہی حقیقت رکھتے ہیں جیسے مادی مصادیق کے لیے یہ لفظ حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ بڑی رکاوٹ ہے، بڑی الجھن ہے قرآن فہمی میں، یہ بڑی الجھن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہی فوراً مصادیق ذہن میں گھومتے ہیں۔ شیعہ کے ذہن میں شیعہ مصادیق، سنی کے ذہن میں سنی مصادیق، وہابی کے ذہن میں وہابی مصادیق، بریلوی کے ذہن میں بریلوی مصادیق۔ مثلا کوئی بھی قرآن کے اندر آیت آ جائے، فضائل کی آیت آ جائے، تو شیعہ کہے گا یہ اہل البیت کے بارے میں ہے، دیوبندی کہے گا یہ صحابہ کے بارے میں ہے، اور بریلوی کہے گا یہ غوث پاک کے بارے میں ہے۔ آپ پڑھ لیں، تفسیریں پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جو مصادیق ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو لے کے ان مصادیق کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن الفاظ معانی کے لیے ہیں، مفاہیم کے لیے ہیں، مصادیق کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر واقعاً اس مفہوم کا کوئی مصداق ہے مادی و معنوی،
تو یہ لفظ مفہوم کے واسطے سے اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تلاوت کا لفظ متحرک شے، جو شے چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے، فاصلے کے بغیر اس کے پیچھے چلنا، اس مفہوم کو تلاوت کہتے ہیں۔ کسی چلتی ہوئی شے کے پیچھے بلا واسطہ، خواہ وہ اونٹنی ہو، وہ کوئی جانور ہو، انسان ہو، اس کے پیچھے چلنا فاصلے کے بغیر، یہ تلاوت ہے۔ لیکن اگر مادی مصداق نہ ہو، مادی حرکت نہ ہو، بلکہ معنی ہو، معنوی طور پر یہی کام ہو رہا ہو کہ ایک شخص پہلے کوئی کام کر رہا ہے اور دوسرا اس کو اس کے پیچھے بلا فاصلہ وہ بھی یہی کام کرے۔ جیسے اسکول میں استاد جب کلاس میں پڑھاتے ہیں، خصوصاً قرآن پڑھاتے ہیں یا لغت پڑھاتے ہیں، پہلے استاد بولتا ہے، پھر پیچھے پیچھے بچے بولتے ہیں۔ استاد مثلا الف با پڑھا رہا ہے، الف، ساری کلاس کہتی ہے الف، استاد کہتا ہے با، ساری کلاس کہتی ہے با، بلا فاصلہ کہتی ہے۔ یہ بھی تلاوت ہی ہے کہ استاد بول رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرے بول رہے ہیں۔ یا اس سے بھی زیادہ واضح مصداق جو آپ نعرے لگاتے ہیں، ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے بلا فاصلہ وہی چیز دہراتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی تلاوت ہے۔ ایک پہلے بولتا ہے، اسی جیسی بول دوسرا بھی بولتا ہے، پہلے ایک حرکت کرتا ہے، وہی حرکت دوسرا بھی کرتا ہے اس کے پیچھے، اس کی اتباع میں۔ شرط یہ ہے کہ یہ دوسری حرکت، دوسرا عمل پہلے عمل کی اتباع ہو، اس کی وجہ سے ہو، اس کی پیروی میں ہو رہی ہو، ورنہ وہ مستقل کر رہا ہو، یہ مستقل کر رہا ہو۔ جیسے استاد کبھی بچوں کو کہتا ہے کہ سارے یہ پڑھو، مثلا قرآن جب پڑھتے ہیں بچے، اپنا اپنا قرآن کھول کے سارے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الف با الف با۔ یہ تلاوت نہیں ہے۔ بے شک بلند آواز سے پڑھیں، چونکہ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، ہر بچہ اپنا اپنا الف با پڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ پہلے پڑھے، پھر دوسرے بچے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے پڑھیں، اس کی پیروی میں پڑھیں، یہ تلاوت ہوگی۔ استاد پڑھے تو یہ تلاوت ہوگی، پیچھے بچے پڑھیں اس کے ساتھ۔ یا نعرے ہیں، جیسے آپ نعرے لگاتے ہیں تو یہ تلاوت ہے۔ ایک آدمی پہلے نعرہ لگاتا ہے، پھر ایک آدمی پہلے کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، تو دوسرے بھی اس کے پیچھے اس کی اتباع اور پیروی میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ تلاوت ہے۔ ایک کا پہلے ایک کام کرنا، دوسرے کا بلا فاصلہ اس کی پیروی میں وہی کام کرنا، یہ تلاوت ہے۔ تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہے، نہ بلند آواز سے پڑھنا، نہ خاموشی سے پڑھنا، نہ دائرہ بنا کے پڑھنا۔ یہ اصطلاحی معنی ہے تلاوت کے، جو ابھی رائج معنی ہے۔ تلاوت قرآن بیٹھ کے ایک آدمی پڑھتا ہے، دوسرے پڑھتے ہیں، یا اپنا اپنا پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے تلاوت۔ تلاوت بھی ہے کہ مثلا قاری پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قاری کے پیچھے سارے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا قاری پڑھ رہے ہیں، جیسا قاری سکھا رہے ہیں، اسی طرح پڑھنا تلاوت ہے۔ لیکن قاری پڑھ رہے ہوں، ہم سن رہے ہوں، یہ تلاوت نہیں ہے۔ ہم سارے پڑھ رہے ہوں، اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہوں، یہ تلاوت نہیں ہے۔ بلند پڑھ رہے ہوں، آہستہ پڑھ رہے ہوں، ایک کے پیچھے دوسرے پڑھ رہے ہوں، ایک کی پیروی میں دوسرے پڑھ رہے ہوں، ایک کی اتباع میں دوسرے کوئی کام کر رہے ہوں، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور تلاوت میں ضروری نہیں کہ گفتگو بھی ہو، الفاظ بھی ہوں۔ جیسے اونٹنی کی بچی، اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے تو بولتا نہیں ہے، خاموشی سے چلتا ہے۔ یہ خاموشی سے چلنا، پیروی کرنا، یہ بھی تلاوت ہے۔ گفتگو کے بغیر پیروی کرنا، گفتگو کے ذریعے پیروی کرنا، گفتگو بھی کرنا، عملاً بھی پیروی کرنا، یہ سب تلاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ تلاوت امت سازی میں بنیادی تربیتی عمل ہے۔ تلاوت سے ہی نو آموز کو سکھایا جا سکتا ہے۔
نئے سیکھنے والے اسی طرح سیکھتے ہیں کہ پہلے ایک پڑھتا ہے، جن کو نہیں آتا وہ اس کے پیچھے اسی طرح پڑھتے ہیں، پہلے ایک کام کرتا ہے، جن کو نہیں آتا دوسرے اس کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ جتنی امور اس وقت جہاں بھی انجام پا رہے ہیں، یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، تجارت ہو رہی ہے، بڑے سکلڈ لوگ ہیں وہاں پر، مہارتیں ہیں ان کے اندر، یہ مہارتیں بھی تلاوت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں کہ ایک استاد ہے جس کو آتا ہے کام کرنا، وہ کھڑا کر کے ان کو دیکھتا ہے کہ جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کرو، یا میڈیکل کے طلباء ہیں، ان کو میت کے پاس رکھ کر جو استاد ہے ان کا پروفیسر، وہ جو کام کرتا ہے پھر یہ اسی جیسا کام دہراتے ہیں، یہ تلاوت ہے۔ زبان کے ذریعے سے تکرار کریں، اتباع کریں، یا عمل کے ذریعے، یا ہاتھ کے ذریعے، یا پاؤں کے ذریعے، جو کام استاد کر رہا ہے، اس فن کا استاد، اس کو دیکھ کر آپ بھی کر رہے ہیں، بلا فاصلہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی کر لیں، میں دیکھتا ہوں، پھر کل سے میں بھی شروع کروں گا، جمعہ گزر جائے، یہ اتوار گزر جائے، پھر میں بھی کروں گا، یہ تلاوت نہیں ہے۔ بلا فاصلہ اسی وقت فوت کیے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہ گزرے، بلا فاصلہ، نہ زمین کا فاصلہ ہو، زمانی فاصلہ ہو، زمینی ہو، نہ یہ کہ آپ 1 میٹر دور ہو کے کھڑے ہوں، 1 کلومیٹر دور ہو کے کھڑے ہوں، وہاں یہ کام کر رہے ہوں آپ، یہ اتباع نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب اتباع ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھائی دور دور تک تلاوت کے معنی میں شامل نہیں ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا، چھوٹی آواز سے پڑھنا، پڑھائی کا تلاوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اتباع ہے۔ اتباع پڑھائی میں، اتباع گفتگو میں، اتباع جذبات میں، اتباع جلوس میں، ریلی میں، مسلک میں، مذہب میں، تعلیم میں، رہنمائی میں، جو آپ کو آگے لگ کر آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ بلا فاصلے وہی کام کرتے جائیں جو وہ کر رہا ہے، یہ تلاوت ہے۔ یہ تالی اور تالی آگے جو اس کے موجود ہے وہ اس کا امام ہے۔ تالی کے آگے جو موجود ہے، جو مطلوب ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ آگے ہونا ضروری ہے، وہ امام ہے۔ امام کی تلاوت کرنی ہے، امام کی آپ نے تالی کرنی ہے، یا تلو امام میں آپ نے جانا ہے۔ تالی پیچھے چلنے والا فاصلے کے بغیر، اور تلو پیچھے چلنا، تالی تلو بالکل بلا فاصلہ پیچھے ہے۔ یہ مدارس میں، حوزات علمیہ میں جب ایک اچھا علمی ماحول تربیتی تھا، یہ اصطلاح رائج تھی۔ آج کل مجھے نہیں پتا یہ اصطلاح اساتید و طلاب استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، چونکہ ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، سارے معلمین استاد موبائل پہ آ گئے ہیں۔ موبائل کی اصطلاحیں ابھی زیادہ فالو کرنا، مجھے فالو کریں، مجھے لائک کریں، اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا اس موبائل کی اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں۔ لیکن قدیم علماء ان مقدس شخصیات کو جو سیرت میں ائمہ ہدا علیہ السلام کی سیرت کے تابع ہوتے تھے، مکمل اتباع کرتے تھے، ان کو تالی تلو معصوم کہتے تھے۔ یہ معصوم نہیں ہے، تالی تلو معصوم ہیں۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء بزرگان یہ کہتے تھے کہ یہ تالی تلو معصوم ہیں، یعنی معصوم کی راہ پر چلتے ہیں، معصوم کے راستے پر چلتے ہیں، معصوم نے جو فرمایا ہے یہ اس کو انجام دیتے ہیں، معصوم جس سے رکیں یہ رک جاتے ہیں۔ ان کو تالی تلو کہتے ہیں، تالی تلو معصوم یا تالی تلو امام۔ امام کے پیچھے بلا فاصلے امام کے پیچھے چلنا، قدم ملا کر، یہ تلو ہے، تلاوت ہے، اور پیچھے چلنے والا تالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امت سازی کا جو روش بتائی، میتھڈ بتایا، وہ تلاوت ہے، کہ پہلا کام نبی کا تلاوت ہے۔ تلاوت یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے سب کے سامنے، اور ساری امت وہی عمل تکرار کرے گی، یہ تلاوت ہے۔ اور
چونکہ انہوں نے پیروی کرنی ہے، انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر اتباع کرنی ہے، وہی کام تکرار کرنا ہے، اس لیے رسول اللہ کو ایک حکم یہ تھا کہ ان کے اوپر تلاوت کریں، یعنی ان کے سامنے ایسا کام کریں یا ایسی چیز رکھیں جس کو یہ سارے مل کر انجام دیں۔ یہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل یا انجام دیے ہوئے عمل کو جب یہ اپنائیں گے، رسول اللہ کے طرز عمل کو اپنائیں گے، یہ تلاوت ہے ان کی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رسول اللہ کچھ کر کے دکھائیں ان کو، رسول اللہ کا عمل اور طرز عمل یہ سامنے ہو، نمایاں ہو، لفظی صورت میں ہو، حکم کی صورت میں ہو، عمل کی صورت میں ہو، اور پھر یہ اس کو سارے مل کر انجام دیں، تو یہ تلاوت ہے، یہ تعلیم ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ ہدایت کا منشور قرآن کریم ہے، لہذا قرآن کی آیات کی بھی انہوں نے تلاوت کرنی ہے، یعنی قرآن کی آیات کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو رسول اللہ کیا کریں گے تلاوت ان پر؟ معنی کیا ہوا؟ یعنی ان کے سامنے رکھیں گے آیات قرآن دو صورتوں میں، ایک لفظی صورت میں اور ایک مجسم صورت میں۔ آیات قرآن دونوں کے اوپر منطبق ہوتا ہے، اگر یہ آیات سے مراد آیات کتاب اور آیات قرآن ہو، لیکن آیات مطلقہ ہے، آیات کتاب نہیں ہے۔ بعض آیات کے بعض جگہوں پر ہے کہ مراد کتاب کی آیات ہیں، جیسے تورات کی آیات ہیں یا آسمانی کتاب کی، لیکن بعض آیات میں کوئی اشارہ نہیں ہے، جیسے اسی آیہ کریمہ میں کہ یتلو علیہم آیاتکا، اے اللہ تیری آیات ان کے اوپر تلاوت کریں۔ وہ ان کے اوپر تلاوت کرنے کا مطلب یہ، یعنی ان کے سامنے، ان کے آگے تیری آیات رکھیں، نشانیاں رکھیں، فرامین رکھیں، احکام رکھیں، تاکہ یہ ان کی اتباع میں ویسے ہی چلیں جس طرح سے تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے۔ پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، وہ قراءت ہے، اصطلاح بن گئی ہے، علوم قرآن کی اصطلاح ہے تلاوت، تلاوت ہے، ترتیل ہے، قراءت ہے، یہ علوم کی اصطلاحات ہیں، اور علوم پابند نہیں ہے کہ قرآن کی اصطلاح کو حتماً محفوظ رکھیں، علوم نے اپنی اصطلاح بنائی ہے، لہذا تلاوت جو علم تجوید کی اصطلاح ہے یا علوم قرآن کی اصطلاح ہے، یہ اور تلاوت ہے، اور جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی مبعوث نے آ کر امت کو مبعوث کرنا ہے، اور امت کو حرکت دینے کے لیے پہلا عمل تلاوت ہے۔ پہلا عمل یعنی وہ کام جن کی پیروی اور اتباع ساری امت نے کرنی ہے، تمام مومنین نے مل کر وہ اعمال انجام دینے ہیں، وہ اعمال ان کے سامنے رکھنا، ان کے سامنے انجام دینا، ان کے سامنے پیش کرنا، تاکہ یہ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں۔ تلاوت سے آغاز کرنا ہے بعثت کا۔ فطرت کمزوری کی وجہ سے زوال یافتہ قوم، کمزوری اور ضعف کی وجہ سے پرسکون قوم جو ساکن ہو چکی ہے، حرکت ختم ہو چکی ہے، جو کمزوری کی وجہ سے شکست کھا چکی ہے، اس غیر متحرک قوم کو حرکت میں لانے کے لیے آغاز تلاوت سے ہونا ہے۔ تلاوت آیات خدا کی، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر ان کو ان کی اتباع جو اللہ نے فرمایا وہ ان کے سامنے چلنا ہے۔ ابھی جو تلاوت ہے یہ علم ہے، یہ قرآن کی اصطلاح میں تلاوت نہیں ہے، امت سازی نہیں ہے، یہ علم ہے، علمی تلاوت کرتے ہیں ہم، جو علم تجوید یا علم قراءت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں، باقی وضاحت اس کی اللہ نے توفیق دی بعد میں کریں گے، چونکہ آج یہ ہفتہ میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ماہ ربیع ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر حضرت ابراہیم نے فرمایا، اور حضرت ابراہیم نے اللہ سے جو طلب کیا وہ یہ کہ نبی خاتم جب آئیں تو لوگ ان کی ساتھ تلاوت کریں، ان کی راہ کو چلیں، نبی کے ساتھ چلیں آگے۔
دین اور علم میں فرق ہے۔ علم جیسا بار بار کہا ہے، خواہ وہ علم دین ہو، علم دنیا ہو، وہ کوئی کسی بھی چیز کا علم ہو، علم روشنی ہے۔ علم محرک نہیں ہوتا، علم حرکت نہیں دیتا، حرکت کرنے والوں کو روشنی دیتا ہے کہ جدھر جانا ہے آپ نے روشنی دیکھ کے جاؤ، راستے دیکھ کے جاؤ۔ حرکت دینے کے لیے دوسری چیزیں چاہیے، جیسے ایمان ہے، یا جیسے علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق عشق ہے جو انسان کو حرکت دیتا ہے۔ دین کو ہم نے علم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس وقت دین مساوی ہے علوم دین کے۔ علوم دین جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہ دیندار کہے جاتے ہیں۔ یہ علماء دین ان کو کہتے ہیں، علماء دین۔ یہ علماء علم دین ہیں، علماء علم ہیں۔ علماء دین سے مراد علماء علم دین، یعنی وہ علماء جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، لیکن خود دین وہ ضروری نہیں ہے ان کے پاس ہو۔ جس نے علم دین حاصل کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ دین معلوم ہے، اس معلوم کا نام دین ہے۔ علم تو اس کا ہے میرے پاس، جیسے آپ کو بینکوں کا علم ہے، آپ کو گاڑیوں کا علم ہے۔ اس وقت کتنی اچھی گاڑیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے، ان کو جن گاڑیوں کے ہم نے نام بھی نہیں سنے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے، اس کے بعد والی گاڑی کون سی ہے، سب سے مہنگی، سب سے تیز گاڑی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلی کلاس میں، دوسری میں ہیں، گاڑیوں کا علم ہے، لیکن گاڑی نہیں ہے ان کے پاس۔ جیسے وکلاء ہیں، ان کو قانون کا علم ہے لیکن قانون سے بہت دور ہے۔ جتنے دور وکلاء اور ججز ہیں قانون سے، اتنے عوام دور نہیں ہیں۔ عوام بہت قریب ہوتے ہیں، قانون کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ وکلاء اور ججز جن کے پاس قانون کا علم ہے، قانون سے بہت فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جس کے پاس قانون کا علم ہے اس کے پاس قانون بھی ہو یا قانون کا بھی پابند ہو۔ اسی طرح جس کے پاس دین کا علم ہے تو ضروری نہیں کہ دین کا بھی پابند ہو۔ دین کا علم ہے۔ میں نے پہلے ایک عالم دین کا ذکر کیا ہے، ملحد، جو شاید ابھی موجود ہوگا، ایک پاکستان کے ایک شہر میں، اس سے ملاقات بھی ہوئی میری، اور اس نے بتایا بھی، اپنی علمی ڈگریاں بھی بتائیں، اور ساتھ بتایا بھی کہ میرا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، اور میں بغیر وضو کے نماز بھی پڑھاتا ہوں، جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، اور اس کے جمعہ میں سب سے زیادہ شرکت ہوتی ہے۔ مشہور ہے، ریڈیو ٹی وی پہ آ کے ماہ رمضان اور مقدسات کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے۔ علم ہے اس کے پاس لیکن دین نہیں ہے، دین سے بے بہرا ہے۔ تو یہ تلازم نہیں ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس دین بھی ہو۔ دین ذاتاً علم نہیں ہے، دین ذاتاً آئین ہے، قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ جیسے پاکستان کا آئین ہے اور اس آئین کا علم وکلاء کے پاس ہے۔ آئین اور چیز ہے، اس کا علم اور چیز ہے۔ دین اپنی ذات میں قانون ہے، آئین کو دین کہتے ہیں، اور دین آیا ہی اسی کام کے لیے ہے، تلاوت کے لیے، علم پڑھنے کے لیے، اور دین تلاوت کے لیے آیا ہے۔ تلاوت کا جو معنی کیا ہے یعنی اتباع، پیچھے چلنا بلا فاصلہ۔ آئین ہوتا ہی اس لیے کہ ساری قوم، حکمرانوں سمیت، وکیلوں سمیت، ججوں سمیت، مدعی مدعا علیہ سمیت، سب کے سب اس کی پیروی کریں، یعنی قانون کے تالی بنے، قانون کے پیروکار بنے۔ آئین پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، آئین اتباع کے لیے ہوتا ہے، علم پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ علوم ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ آرٹس پڑھ رہے ہیں، آپ دین پڑھ رہے ہیں، علم دین پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، تلاوت کی نہیں ہیں۔ علوم کی تلاوت نہیں ہوتی، علوم پڑھے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، امتحان دیا جاتا ہے، دین کی اتباع کی جاتی ہے۔ چونکہ دین ذاتاً آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اس منشور کی اتباع کریں گے۔ اتباع کرنا فاصلہ رکھے بغیر یہ تلاوت ہے۔ بس دین ہے ہی تلاوت کے لیے، آئین تلاوت کے لیے ہے۔
اب آپ یہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایسے ممالک کے جہاں پر آئین کی تلاوت لوگ کرتے ہیں اور ایسے ممالک جہاں آئین کا علم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جہاں آئین کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نہ حکمران اس کے پابند ہیں، نہ عوام اس کے پابند ہیں، نہ وکلاء اور نہ ججز پڑھتے ہیں، آئین پڑھتے ہیں، آئین کی قرأت کرتے ہیں، آئین کو اسٹڈی کرتے ہیں، آئین کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آئین کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ تلاوت اکٹھے پڑھنے کو نہیں کہتے، تلاوت اتباع اور پیروی کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو دین دے کر بھیجا تاکہ لوگوں سے دین کی تلاوت کروائیں اور لوگوں کے اوپر دین پیش کریں، اس طرح سے پیش کریں کہ لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یعنی انہیں اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ان کی اتباع کریں، اور اتباع کرواتے تھے۔ لہذا کلاس میں بیٹھ کے جو درس دیا جاتا ہے یہ تلاوت نہیں ہوتی، لیکن جو عمل، میدان عمل کے اندر دین کا ضابطہ بتا کے پھر وہ ضابطہ عمل کروانا اور لوگ عمل کریں، یہ تلاوت دین ہے۔ یہ امت سازی کا پہلا قانون ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل نے خود بھی انجام دیا ہے، اور اپنی ذریت کے اندر نبی کی بعثت کی دعا کی ہے، اور تلاوت آیات اس نبی کے فرائض میں سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آگے تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ ہے کہ وہ بھی روش ہے امت سازی کی، اور ہر دور کے لیے ہے۔ آج بھی یہی امت سازی کا طریقہ ہے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، لیکن قرآنی اصطلاح کے مطابق۔ جو علوم نے اصطلاح بنا لی ہیں وہ تلاوت سرے سے قرآن کے نزدیک تلاوت شمار ہی نہیں ہوتی، اس کو تلاوت ہی نہیں کہتے، چونکہ اس میں اتباع اور پیروی شامل نہیں ہے، پڑھائی ہے، پڑھائی کو تلاوت نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن اور فہم دین عطا فرمائے، اور صحیح قرآن اور صحیح سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اس فہم پر اور اس قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔